یہ بات حقیقت ہے کہ آزادی کی لڑائی ہندو اور مسلمانوں نے ساتھ مل کر لڑی ہے۔ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں۔ سارے ہندوستان کو بالواسطہ یا بلا واسطہ قبضہ کرنے کے بعد اب انگریزوں کا نشانہ دہلی کا پائے تخت تھا، جہاں مغلیہ سلطنت کا آخری چراغ ٹمٹما رہا تھا۔ 1803 میں انگریزوں نے دہلی پر قبضہ کیا۔ یہاں بھی سوچی سمجھی اور طے شدہ پالیسی سے کام لیا گیا، یعنی بادشاہ کو تخت و تاج کے ساتھ باقی رکھتے ہوئے صرف اختیارات ایسٹ انڈیا کمپنی کے تسلیم کرا لیے گئے، اور اس کی تعبیر اس طرح کی گئی کہ خلق خدا کی، ملک بادشاہ سلامت کا اور حکم کمپنی بہادر کا۔ جیسے ہی انگریزوں کا دبدبہ شروع ہوا، ان کی حکومت شروع ہو گئی، طاقت ملی، انہوں نے سب سے پہلے اسلام کو مٹانے اور اسلام کی شناختوں کو مٹانے پر اپنی پوری طاقت صرف کرنا شروع کر دی۔ مسجدوں پر حملے، مدرسوں پر حملے، دینی کتب خانوں پر حملے، علماء کو قید کرنا، ان کو شہید کرنا، یہ سارے کام، یہ سارے ظلم انہوں نے شروع کیے۔ انہی حالات میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فرزند جانشین حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے ایک فتویٰ جاری کیا، جس میں ہندوستان کو دارالحرب ہونے کا اعلان کیا اور انگریزوں سے جہاد کرنے کا فتویٰ جاری کیا۔ یہی فتویٰ ہندوستان کی جد و جہد آزادی کا نقطہ آغاز تھا۔ اسی لیے تو آج فرقہ پرست فتووں سے ڈرتے ہیں، ان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو گئے۔ عوام میں انگریزوں کے خلاف غم و غصہ پروان چڑھنے لگا، ان کے خلاف کوششوں کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ انہی میں سے ایک کوشش حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک تھی۔ آپ نے ہر علاقے کا دورہ کیا اور لوگوں میں دینی شعور اور عملی طور پر لوگوں کو انگریزوں سے مقابلے کے لیے تیار کیا۔ چنانچہ مورخ لکھتے ہیں کہ آزادی کے پروانوں اور خلق خدا کا یہ چھوٹا سا قافلہ، جس کی تعداد 50 تھی، جو 1813 میں دہلی سے روانہ ہوا، ہماگیر سماجی اور معاشی انقلاب ان کا نصب العین تھا، مقصد تھا۔ جہاں جہاں آپ کا قافلہ پہنچتا، وہاں وہاں ایمانی بہاریں آ جاتی، ایمان و اخلاق اور اصلاح تربیت کا پیغام عام ہو جاتا۔ بہرحال عظیم ترین قربانیاں دیتے دیتے، شہر شہر، دیہات دیہات، قریہ قریہ، صدائے حق لگاتے لگاتے، صدائے آزادی لگاتے لگاتے، یہ قافلہ روا دبا رہا اور آزادی کے ولولوں کو زندہ کراتا رہا، یہاں تک کہ ان کی تعداد 300 ہو گئی۔ ان 300 جیالوں نے اپنے قائد سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ اور شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی قیادت میں 13 مئی 1818 میں بالا کوٹ میں جام شہادت نوش فرمایا۔ 19 سپٹمبر 1857 میں جب دہلی میں بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کر لیا گیا اور دہلی پر انگریزوں کا مکمل قبضہ ہو گیا، تو ہر طرف ظلم ستم، قتل و غارت گری عام ہو گئی۔ اس وقت امت کے جن جیالوں نے آزادی کی تحریک اپنے کندھوں پر لی، ان میں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اور آپ کے مریدان با وفا حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی، حافظ زامن شہید رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہیں۔ ان کے بعد ان کے شاگردان با وفا شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ، شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ وغیرہ ہے۔ ان کے علاوہ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر اور بھی بے شمار علماء اور مسلم عوام نے اپنے خون جگر سے اس گلشن کی آبیاری کی اور جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کی آزادی کو یقینی بنایا۔ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے تحریک ریشمی رومال شروع کی، آزادی کے لیے مالٹا کی جیل میں تقریباً 3 سال 2 مہینے 23 دن قید کی صعوبتیں برداشت کی، اور اسی دور میں طرح طرح کی تکلیفوں سے گزرے۔ آپ ہی کے شاگردوں نے آزادی وطن کے لیے نومبر 1919 میں جمعیت علماء ہند کا قیام عمل میں لایا۔ غرض کے ہر طرح کی قربانیاں دیتے ہوئے اور اس مشن آزادی اور تحریک آزادی کو کامیاب بنانے کے لیے ہر طرح کی تدبیریں اختیار کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ مسلمانوں کے ساتھ برادران وطن کو بھی شریک کیا، مہاتما گاندھی کو ساتھ لیا، اور ہماری انہی بے لوث مسلمانوں کی بے پناہ قربانیوں کے نتیجے میں
14 और 15 अगस्त की दरमियानी शब में हिंदुस्तान की आजादी का ऐलान हुआ। मुसलमानों याद रखो, 15 अगस्त के बहाने, यौम आजादी के बहाने, इससे चंद दिन पहले और चंद दिन बाद तक अपना मौजूए गुफ्तगू ये बनाओ कि जंग आजादी में मुसलमानों की क्या क्या कुर्बानियां थी, उलमा की क्या क्या कुर्बानियां थी, उनका तस्किरा करो। हमारी एक अजीम शान तारीख रही है जिनके कारनामों से कुतुब खाने भरे पड़े हैं। इस मुल्क का जर्रा जर्रा उनका चश्मदीद गवाह है, जिसका एतराफ हिंदुस्तान के पहले वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू ने बिहार पटना के एक जलसे में किया और कहा कि सिर्फ उलमा की कुर्बानियों को एक पलड़े में रख दिया जाए और दूसरे पलड़े में पूरे मुल्क के लोगों की कुर्बानियों को रख दिया जाए तो उलमा की कुर्बानियों का मुकाबला नहीं किया जा सकता।